یو کے کا پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون ہسپتال میں کسی سے ملنے گیا ہے اور آن ڈیوٹی ڈاکٹر نے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا کیا ہے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. A hospital photo call to launch NHS reform didn't go exactly to plan for David Cameron and Nick Clegg earlier when an irate doctor stormed in. Excuse me, I'm the senior orthopaedic surgeon in this department. Why is it that we're all told to walk around like this, and these people that I'm object to it? You can talk to me about it. No? Why don't you? I still mean it. No, absolutely. No, I agree. Because we're all taking our ties off. I think We'll come back. You're not having it. Now out. It seems he was upset that proper hygiene rules were not being observed. سر اب ہم آپ کو جو یہاں واقعہ ہوا ہے وہ ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے بھی تاکہ لوگوں کو ریفریشمنٹ ہو جائے. آپ کو تو کچھ پتا نہیں. آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا. فیصل مسعود صاحب نے کیوں نہیں ان سے کوئی بات کی؟ یہ حیرانی ہے. ہی واز اے پروفیسر. کوئی بچہ نہیں تھا کہ جو اسٹن ہو گیا ہے. دیکھیں کسی کو بھی ایک سخت اور ڈاکٹر کی تو تربیت ہی یہ ہوتی ہے کہ ٹف حالات میں بیہیو کیسے کرنا ہے. ہم تو ڈیتھ اور موت کا سامنا کرتے ہیں اور وہاں اپنے نروز کو قائم رکھنا ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو مجھے حیرانی ہے کہ جب ان کے اوپر ایک اتنا سخت اٹیک ہوا ہے جس میں انہوں نے گرفتاری اور یہ سارا کچھ کہا تو ہی واز سائلنٹ، جیسے اسٹن ہو گیا ہے. اس سے کوئی لفظ ہی نہیں بولا گیا وہاں پہ. سر معذرت کے ساتھ سر صرف وہ اسٹن نہیں ہوئے، وہاں پہ جتنے ڈاکٹر حضرات تھے سارے اسٹن ہو گئے تھے. مریم نواز صاحبہ نا کبھی وکیلوں کے ٹولوں کو اس طرح بات نہ کر سکتی. نہیں ان کی بڑی صحافیوں کے ٹولوں سے کبھی اس طرح بات نہ کر کرتی ہیں. اصل میں اس کی ایک ہسٹری ہے، یہ ان کا ایک فیملی پرابلم ہے. یہ چیزیں شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ کی. بٹ آئی ایم اسٹل، مجھے تو یعنی راہزنوں سے گلا نہیں ہے، یہ تو ان کی راہبری کا سوال تھا سر. بالکل یہ کسی نہ کسی کو مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو گیا جب اتنی گمبھیر صورتحال میں میڈیا کیمرے اور پتہ نہیں کیا کیا اینڈ ہی واز انڈر دی اٹیک. ماضی میں یہ ہو چکا ہے. شہباز شریف نے جنرل ہاسپٹل کے اندر وہاں کے پرنسپل، وہ پروفیسر صاحب تھے یورولوجی کے، مجھے ان کا نام نکل گیا، انتقال بھی ہو گیا، اس کو وہاں پہ کھینچا سب کے سامنے. ہی امیڈیٹلی گاٹ ہارٹ اٹیک اور اسی بیڈ پہ وہ بیچارہ لیٹ گیا اور یہ پھر اس کے بعد آگے نکل گئے اور بعد میں اللہ نے کرم کیا بچ گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصل نے بڑی حماقت کی کہ ہی آپٹڈ فار دس. یار پروفیسر کو کس نے کہا تھا کہ تم جا کے وہاں کا ایم ایس بنو؟ پروفیسر کی تو ذمہ داری نہیں ہے اور اوپر سے اس نے استعفیٰ بھی دیا ہوا تھا. یہ بھی ایک ہے. تو بھائی تم نے جب استعفیٰ دیا تم ساتھ ہی اسٹینڈ لے لو کہ میں نے استعفیٰ دیا، میں نے صبح سے نہیں آنا. اف یو آر ریئلی سیئنگ سم تھنگ ویری سیریس جو کو نظر آ رہی تھی اس کو، تو تم پھر اس کے اوپر اسٹینڈ لو نا. اٹ واز ناٹ اے ٹوٹل سرپرائز. چونکہ مجھے بھی اس دن دوپہر کو میں ہاسپٹل میں گیا ہوں اور مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ سے ملنا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی آج ہمارے یہاں سی ایم کی وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے. سو اٹ واز اناؤنسڈ. اٹ واز ناٹ اے ٹوٹل سرپرائز. اگر سرپرائز ہوتی تو میرا خیال شاید اس سے بھی برے حالات ہوتے. تو وہاں پہ اٹینڈنٹ ایمرجنسی کے باہر بیچارے ڈیرے لگا کے پڑے ہوئے تھے درجنوں کے حساب سے. تو یہ میڈم نے سب سے پہلے ان سے، عوامی لیڈر ہے نا، عوامی لیڈر کو شوق ہوتا ہے ذرا عوام کے ساتھ بھی ہو جائیں اور اگر یہ کہہ دیں کہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ تو پھر تو سرٹیفکیٹ مل گیا نا کہ ہمارا کام بڑھ. وہاں سرٹیفکیٹ کیا ملنا تھا، ادھر جا کے انہوں نے پوچھا ہے تو وہاں تو انہوں نے شاؤٹ کرنا انبار لگ گئے. انہوں نے کہا جی کیا پوچھتی ہیں، یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی اس کا نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، ہم کس کے پاس جائیں، کوئی سنتا ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں ایک ایک چیز جو ہے وہ باہر سے جا کے لانی پڑ رہی ہے اور ہم غریب لوگ ہیں، پیسے نہیں ہیں. تو وہاں پہ پھر یہ اتنا شور ہوا ہے کہ شی واز ٹوٹلی upset and baffled. I've heard کہ یہ ڈاکٹر فیصل مسعود یہ آرتھو کے سرجن اینڈ ہی ہیز ڈن اے لاٹ. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ انہوں نے خود بھی ڈونیشن کر کے اپنے آرتھو کے وارڈ کو یعنی بہتر کیا. یعنی ایک تھورو پروفیشنل، اور ان کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا مریضوں سے اپنے پیار کرنے والے ایک ڈاکٹر ہیں اور کتنے پروفیشنل طریقے سے انہوں نے کام کیا. اصل میں آرتھوپیڈک کا پروفیسر ہونا اور بات ہے، میو ہسپتال کا ایڈمنسٹریٹر ہونا ٹوٹلی اور بات ہے. یو کین بی اے ویری گڈ ٹیچر، ویری گڈ ہیلر، ویری گڈ پروفیسر، بٹ دس از مینجمنٹ. نمبر 1 مینجمنٹ. نمبر 2 ایک ایسے ادارے کی مینجمنٹ جو فلاپ ہو چکا ہے. نہ وہاں پہ کوئی دوائی ہے، نہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سپلائی ہے، کیا ڈرپس اور کیا سوچر مٹیریل.
पिछले कई महीनों से ये चीज़ें शॉर्ट होते होते ज़ीरो पे आ गई हुई कि जो चीज़ें अब मरियम को नज़र आई हैं, ये पहले देखते, इन्होंने क्यों नहीं देखा? इन्होंने मरियम को पहले क्यों नहीं बताया कि म्यू अस्पताल इस वक्त इस हालत में है? सेक्रेटरी ने उसको क्यों नहीं ब्रीफ किया कि वहाँ कोई दवाई नहीं है, तुम्हें इस किस्म का रिएक्शन फेस करना? वहाँ तो सारे हीरो बने हुए, ओहो वहाँ तो जनाब दूध और शहद की जो है नहरें बह रही हैं, और अवाम आपके बुज़ुर्गों को भी दवाएँ दे रहे हैं, आपको तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो बेचारी जब गई, लोग उसके गले पड़ गए। शी वॉज टोटली सरप्राइज्ड, एंड देन हर जो था उसका रिएक्शन, दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। और ठीक है, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि वो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, वो अपनी नागवारी का इजहार करती, लेकिन एक बंदे को यूं टारगेट करना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। सर ये पीएमए की भी प्रेस रिलीज आई है, बिल्कुल ऐसे जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या कहेंगे आप? असल में पीएमए भी अब होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करती है, जिसमें ऐसी दवाई दी जाती है जिसके ना इफ़ेक्ट्स होते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेरे अस्पताल में अगर डेथ के ऊपर कैद हो सकती है उसको, अपने को एमएस को, तो वाई नॉट द सेक्रेटरी हेल्थ? और मैंने अपनी वीलॉग में कहा है, इस वक्त जो हालात म्यू के हैं बाकी अस्पतालों के इससे भी 2 गुना ज़्यादा ख़राब हैं। यू गो टू सर्विसेज, यू गो टू जिना, यू गो टू निश्तर, यू गो टू बहावलपुर, इससे ज़्यादा ख़राब। तो जब हर जगह ख़राबी है तो कोई बड़ी बीमारी पै गई है ना। उसमें सिर्फ ये तो नहीं है कि हर जगह ये बेचारा बैठा हुआ है फैसल मसूदी की जिसने गड़बड़ की है। तो काज इज़ बिगर वन। मैडम हैज़ टू टेक ए बिग डिसीजन। द टाइम ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज़ ओवर, दे हैव एंजॉयड ए लॉट। सर एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आपने टाइम निकाला और इस अहम इशू पे, और विद इन टाइम हमने आपकी वीडियो देखी थी सर्कुलेटिंग ऑन द इंटरनेट ऑन फेसबुक, सो वी थॉट दैट यू माइट बी द मोस्ट फोकल पर्सन टू ब्रिंग अप एंड टॉक अबाउट ऑन दिस इशू। सर मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि यूके का प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन हस्पताल में किसी से मिलने गया है और ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया है, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। A hospital photo call to launch NHS reform didn't go exactly to plan for David Cameron and Nick Clegg earlier when an irate doctor stormed in. Sorry, just a minute. Excuse me, I'm the senior orthopedic surgeon in this department. Why is it that we're all told to walk around like this, and these people that I'm dead to it? You can talk to me now. No? Why don't we, when you... I still mean it. No, absolutely. No, I agree. Because we're all taking our ties off. I think We'll come back. I'm not having it. Out. It seems he was upset that proper hygiene rules were not being observed. The Prime Minister and his deputy were at Guy's Hospital in London. ठीक है सर। सर अब हम आपको जो यहाँ वाक़या हुआ है वो हम साथ साथ चलाएंगे भी ताकि लोगों को रिफ़्रेशमेंट हो जाए। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। सर हम स्टार्ट हम यहाँ से कर लें कि अ लॉट ऑफ पीपल वुड आर्ग्यू कि जो यूके में हुआ है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है, और यहाँ पे क्योंकि सिस्टम नहीं सही तो ये हो सकता है कि इस तरह का कोई वाक़यात हो जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? इसमें कोई शक नहीं कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे उनका हेल्थ सिस्टम फुल्ली इंटैक्ट है। अच्छा है या बुरा है, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितनी शिकायतें, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका डेकोरम है, जो उनका डिसिप्लिन है, वो क्लियरली डिफाइंड है, उसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता। और वहाँ पे हर एक का रोल डिसाइडेड है। हॉस्पिटल का एक वार्ड की इंचार्ज बेसिक, ये तो डॉक्टर ने निकाला है ना, उसको सिस्टर भी निकाल सकती थी। असल में वार्ड की इंचार्ज वहाँ पे सिस्टर होती है, नर्सों की जो हेड होती है। वो अगर डॉक्टर को भी चाहे तो बाहर निकाल सकती। डॉक्टर को उस वार्ड का राउंड उसकी परमिशन से करना होता है। हमारे यहाँ तो बात बिल्कुल दूसरी है। जी हम इस तरफ आ जाते हैं। जो दूसरी वीडियो देखी वो हमने अपनी ये मेयो हॉस्पिटल की देखी। सर आप इसको एज द पर्सन फ्रॉम द हेल्थ साइंसेज फ्रेटर्निटी, हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए ये बिल्कुल हमारे इस वक्त के प्रेजेंट कल्चर और जो इस वक्त हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, हमारी कौम की मिनहासुल कौम, ये उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है।
اس وقت پاکستانی قوم جو ہے وہ قوم نہیں رہی، ایک موب ہے، ایک یہ گروہ ہے، کوئی اسٹیشن پہ اکٹھا ہوا ہے، کوئی ہسپتال میں اکٹھا ہوا ہے، کوئی کسی بینک کے سامنے اکٹھا ہوا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہاں میرے رائٹس کیا ہیں، اور نہ اندر والوں کو پتہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے ان کے لیے، کیونکہ مکمل کیوس ہے۔ سر ہم تھوڑی انسائٹ تو دیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ میڈم گئی ہیں، انہوں نے جا کے راؤنڈ لگایا، کیا ایسا ہوا کہ مریم نواز گاٹ سو فلیئرڈ اپ کہ انہوں نے اینڈ پہ یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ میں ہاسپٹل کے اندر یہ جو نقوی صاحب جب تھے کیئر ٹیکر چیف منسٹر، تو انہوں نے نیو میں نہیں بلکہ پنجاب کے تمام ٹیچنگ اسپتالوں میں ری ویمپنگ اور ریپیئر کے نام پہ ایک پروجیکٹ بہت بڑا شروع کیا تھا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں تو اب جاتا نہیں کیونکہ ابھی ہمارا وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو تھا۔ اسی کے سلسلے میں یہاں پہ ایک ٹی بی وارڈ ہے جو ایمرجنسی کے بالکل ساتھ ہے، اور یہ بڑا پرانا وارڈ ہے، یہ انگریز کے زمانے کا بنا ہوا ہے۔ تو اس کو کچھ ہندوؤں نے بھی اس وقت ڈونیشن دی تھی، اور آج بھی اس کے ایک یونٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے پرومیننٹ رائے امرناتھ کے، جس نے یہ ڈونیشن دے کے بنایا۔ تو اس وارڈ کی ہوئی تھی رینوویشن، اور ڈیو تھی اب کہ اس کی انوگریشن، اس کی اوپننگ کریں گی پریفریبلی چیف منسٹر صاحبہ۔ اس کا انتظار ہو رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے، اور پھر یہ اچانک اس واقعے سے ایک دن پہلے یہ بات آ گئی ہاسپٹل میں کہ میڈم آ رہی ہیں اور وہ اس کو انوگریٹ کریں گی۔ ہاسپٹل والے الرٹ تھے، ایڈمنسٹریشن کو پتہ تھا، اور انہوں نے باقی ہاسپٹل کے سٹاف کو بھی بتایا ہوا تھا کہ آج چیف منسٹر پنجاب آ سکتی ہیں، اینڈ شی میں ڈو انوگریشن آف دی ٹی بی وارڈ۔ اب ان کی ہسپتال والوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ٹی بی وارڈ بالکل ایمرجنسی کے ساتھ ہے، جو مین ایمرجنسی ہے ہاسپٹل کی۔ اب میڈم تو ظاہر ہے اس خیال سے آئی ہیں کہ میں نے بڑی ریفارمز کی ہوئی ہیں، میں نے پنجاب میں جو ہیں تجاوزات کا خاتمہ کیا ہوا ہے، تو ادھر بھی کیا بات ہے، میں نے یہ جو ہیں روٹی کا ریٹ اور اس طرح کی چیزیں ایگریکلچر میں ہر جگہ، اور کئی جگہوں کے اوپر ان کے ریزلٹس نظر بھی آتے ہیں۔ جیسے جب میں تجاوزات کی بات کر رہا ہوں تو نظر آتی ہے کہ آج انارکلی جو ہے وہ انارکلی نہیں ہے، اندر آپ جائیں تو یوں لگتا ہے آپ موٹر وے پہ آ گئے، ایسی انارکلی کبھی۔ تو یہاں بھی وہ اسی امپریشن سے آئی تھیں کہ میری ٹیم یا جو بھی ہیلتھ والے ہیں وہ ایسا کام کیے بیٹھے ہوں سر بائی دا وے مریم نواز صاحبہ نے اپنے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس پہ انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے سرپرائز وزٹ پے کیا تھا۔ اٹ واز ناٹ اے ٹوٹل سرپرائز، چونکہ مجھے بھی اس دن دوپہر کو میں ہاسپٹل میں گیا ہوں اور مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ سے ملنا تھا، تو انہوں نے کہا تھا جی آج ہمارے یہاں سی ایم کی وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے۔ سو اٹ واز اناؤنسڈ، اٹ واز ناٹ اے ٹوٹل سرپرائز۔ اگر سرپرائز ہوتی تو میرا خیال شاید اس سے بھی برے حالات ہوتے، یہ تو ابھی اناؤنس تھی۔ تو یہ وہاں تو پہ یہ وہاں سے ایمرجنسی وارڈ میں چلی گئی۔ یہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں، ایمرجنسی وارڈ کے باہر تھیں، صحیح۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے تو ایک مریض کے ساتھ 10 اٹینڈنٹ بیچارے ہوتے ہیں، اور وہ نہ ہوں تو مریض لک آفٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیشنٹ کی بھی عزت کرو، اس کے اٹینڈنٹ کی بھی عزت کرو۔ اگر اٹینڈنٹ نہ ہو تو تمہارے پاس تو نہ نرسنگ ہے، نہ کوئی ملازم ہے، نہ کچھ ہے، تو وہ مریض ہمارے تو بیچارے بیڈ سے نیچے گر جاتے ہیں اگر اس کے ساتھ اٹینڈنٹ نہ ہو۔ تو وہاں پہ اٹینڈنٹ ایمرجنسی کے باہر بیچارے ڈیرے لگا کے پڑے ہوئے تھے درجنوں کے حساب سے۔ تو یہ میڈم نے سب سے پہلے ان سے، عوامی لیڈر ہے نا، عوامی لیڈر کو شوق ہوتا ہے ذرا عوام کے ساتھ بھی ہو جائیں، اور اگر یہ کہہ دیں کہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو پھر تو سرٹیفکیٹ مل گیا نا کہ ہمارا کام بڑھ۔ وہاں سرٹیفکیٹ کیا ملنا تھا، ادھر جا کے انہوں نے پوچھا ہے تو وہاں تو انہوں نے شاؤٹ کرنا انبار لگ گئے۔ انہوں نے کہا جی کیا پوچھتی ہیں، یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی اس کا نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، ہم کس کے پاس جائیں، کوئی سنتا ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں ایک ایک چیز جو ہے وہ باہر سے جا کے لانی پڑ رہی ہے، اور ہم غریب لوگ ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ پھر یہ اتنا شور ہوا ہے کہ شی واز ٹوٹلی upset and baffled and she was suddenly upset، اور ان کا پھر ان ڈسکشن کے دوران ہی ان کا پارا چڑھتا چلا گیا، ٹیمپرمنٹ اوپر جاتا ہے بہت سر۔ آئی ہیو ہرڈ کہ یہ ڈاکٹر فیصل مسعود یہ آرتھو کے سرجن اینڈ ہی ہیز ڈن اے لاٹ۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ انہوں نے خود بھی ڈونیشن کر کے اپنے آرتھو کے وارڈ کو یعنی بہتر کیا، یعنی ایک تھورو پروفیشنل، اور ان کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا مریضوں سے اپنے پیار کرنے والے ایک ڈاکٹر ہیں اور کتنے پروفیشنل طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ تو سینگ دس واز اے ٹوٹل شاک۔ یہ ایسا لگ رہا تھا کہ شدید ناانصافی ہوئی ہے۔ اصل میں آرتھوپیڈک کا پروفیسر ہونا اور بات ہے، میو ہسپتال کا ایڈمنسٹریٹر ہونا ٹوٹلی اور بات ہے۔ یو کین بی اے ویری گڈ ٹیچر، ویری گڈ ہیلر، ویری گڈ پروفیسر، بٹ دس از مینجمنٹ۔ نمبر 1 مینجمنٹ، نمبر 2 ایک ایسے ادارے کی مینجمنٹ جو فلاپ ہو چکا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے ادارے کی میں آپ کو مل جائے یہ کیا ہے لمز یونیورسٹی تو یو ہیو ٹو جسٹ سٹ اینڈ ایوری تھنگ اسٹارٹ رننگ. آپ تو ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہر شے کو لیپس ہو گئی ہے, نہ وہاں پہ کوئی دوائی ہے, نہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سپلائی ہے, کیا ڈرپس اور کیا سوچر مٹیریل. پچھلے کئی مہینوں سے یہ چیزیں شارٹ ہوتے ہوتے زیرو پہ آ گئی ہوئی. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصل نے بڑی حماقت کی کہ ہی آپٹڈ فار دس. یار پروفیسر کو کس نے کہا تھا کہ تم جا کے وہاں کا ایم ایس بنو؟ پروفیسر کی تو ذمہ داری نہیں ہے, اور اوپر سے اس نے استعفیٰ بھی دیا ہوا تھا. یہ بھی ایک ہے. تو بھائی تم نے جب استعفیٰ دیا تم ساتھ ہی اسٹینڈ لے لو کہ میں نے استعفیٰ دیا, میں نے صبح سے نہیں آنا. اف یو آر ریئلی سیئنگ سم تھنگ ویری سیریس جو کو نظر آ رہی تھی اس کو, تو تم پھر اس کے اوپر اسٹینڈ لو نا. یہ کیا ہے کہ تم آفس میں بیٹھے بھی رہو اور پھر اس کے بعد آگے بھی نہ چلو. یہ اسٹینڈ والی بات جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ دکھنے والی بات یہ ہے سر. میں تو پہلے مجھے افسوس ہوتا رہا, پھر رات کو وہ افسوس جو ہے نا وہ لٹرلی غصے میں کنورٹ ہو گیا کہ ہاؤ ڈڈ ناٹ دا ہیلتھ پروفیشنلز, کوئی کھڑا نہیں ہوا, کوئی بات نہیں کی, کسی نے کوئی بات نہیں کی سر. یعنی فیصل مسعود صاحب کو ایٹ لیسٹ فار دا لیسٹ ان کو کہنا چاہیے تھا سب سے پہلے. نہیں تو ان کے ارد گرد میں نے سنا ہے سر, ہمیں یہ ایکسپلین تو کریں کہ اس ویڈیو میں کون کون ہے جن کو آپ جانتے ہیں. دیکھیں جن کو میں جانتا ہوں, جو میں نے ابھی آپ نے دکھائی ہے, ان میں ایک تو یونیورسٹی کے وائس چانسلر نظر آتے ہیں, وائس چانسلر خود کھڑے ہیں. ہاں, محمود ایاز صاحب. اچھا اب یہ بھی ایک ڈیلیما ہے, ہاسپٹل ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی یونیورسٹی. دس ہاسپٹل از ناٹ ہاسپٹل آف دی یونیورسٹی. یہ ہمارے ملک کے اندر آدھا تیتر آدھا بٹیر کا سسٹم جو ہے وہ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے چل پڑا ہے. یہ ہاسپٹل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ٹیچنگ ہاسپٹل تھا. اس کو پتہ نہیں کس نے کس وقت یونیورسٹی بنایا, کسی ایک پروفیسر کی خوشی پوری کرنے کے لیے کہ اس کو وائس چانسلر لگنے کی بڑی تمنا تھی, اور وہ چاہتا تھا کہ میری ایکسٹینشن بھی ہو جائے, چونکہ وائس چانسلر کی عمر 64 سال تک جاتی ہے, وہ 60 پہ ریٹائر نہیں ہوتا. تو ایک شخص کی خواہش پوری کرنے کے لیے 150 سالہ کالج کا نام برباد کر کے مٹا دیا گیا. آج کہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نظر نہیں آتا, اور دنیا بھر میں کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ اتنے پریشان ہیں اس بات پر کہ ہمارا کالج کدھر گیا. آپ نے یونیورسٹی بنانی ہے, اوور اینڈ ابو دی کالج بنائیں. آپ اس کو کہیں بھی 70 ایکڑ دے دیں, 100 ایکڑ دے دیں, ہمیں بڑی خوشی ہوگی, سارے کیمکولینس کو خوشی ہوگی. اب جب یہ یونیورسٹی بنا, اب ایشو ہو گیا. ہم اس پہ وہ وہاں پہ وائس چانسلر صاحب تھے, دوسرے وہاں جو ہاسپٹل ہی مینجمنٹ کے دوسرے پروفیسر صاحب جو ان سے جسٹ اوپر ہیں. اب اصل میں یہ ٹرمنالوجی بھی بڑی بدل گئی ہے. ایم ایس کو پتہ نہیں کہ سی او کہتے ہیں, دوسرے کو پی او کہتے ہیں, 2 کر دیے. یہ بھی بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں بلنڈر ہے, کنفیوژنس کریٹ کر ایک ایک کام پہ 2 بندے لگا دیے. ایم ایس کے پاس ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ پاور ہی کوئی نہیں, ذمہ دار وہ ہے. ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ دیٹ مینس فائنینشیل جو بھی آپ نے چیک کٹنے ہیں کسی کو, ایم ایس کے پاس کوئی پاور نہیں. فرنٹ پہ وہی ہے. اب جب ذبح کیا گیا تو ایم ایس کو کیا گیا نا, اس کے پاس فائنینشیل پاور ہی کوئی نہیں. وہ کس کے پاس ہے, وہ جو اس سے ایک اسٹیپ اوپر ہے, انہیں میرے خیال سی ای او کہتے ہیں. وہ بڑے اچھے ہیں ویسے پروفیسر احسن نعمان, لیکن وہ بھی تھے وہاں پہ, وہ موجود تھے. اچھا, اور سیکٹری ہیلتھ تھے. میں سیکٹری ہیلتھ کو تو پہچانتا ہی نہیں, بیکاز ہی از ناٹ سین بائی موسٹ آف دی ڈاکٹرز. جب سے یہ سیکٹری بنے, ہی ڈز ناٹ کم آؤٹ آف ہز آفس, اینڈ ہی ڈز ناٹ لیٹ دی وزٹرز ٹو سی ہم. تو اب پتہ نہیں کیا فارمولا ہوگا ان کو پہچاننے. اور ساتھ خواجہ سلمان صاحب ہیں, ہی از ہیلتھ منسٹر, اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے ریلیونٹ بندے. خواجہ سلمان صاحب ہیں, اور ساتھ چیف سیکرٹری صاحب ہیں جو کہ ہر جگہ ساتھ ساتھ ہیں. جب سی ایم ہے تو ہیلتھ سیکرٹری بھی ہوگا, چیف سیکرٹری بھی ہوگا. مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں, وہ بھی ہوں گی, ہیلتھ منسٹر بھی ہوگا. ہیلتھ والوں میں اور کون تھے جن کو آپ پہچان سکتے تھے وہاں پہ جو سینئر ہو ڈاکٹرز میں سے؟ وہ جو چھوٹی سی نظر آتی ہے اس میں تو مجھے مین پرومیننٹ محمود صاحب ہی نظر آتے ہیں, اور ساتھ وہ احسن نعمان صاحب کی جھلک نظر آتی ہے, اور کوئی میری پہچان والا بندہ اس میں نہیں ہے. سر یہ اب ہم مین اس کی طرف آتے ہیں. فیصل مسعود صاحب نے کیوں نہیں ان سے کوئی بات کی؟ یہ حیرانی ہے, یہ حیرانی ہے. ہی واز اے پروفیسر, کوئی بچہ نہیں تھا کہ جو اسٹن ہو گیا ہے. دیکھیں کسی کو بھی ایک سخت, اور ڈاکٹر کی تو تربیت ہی یہ ہوتی ہے کہ ٹف حالات میں بیہیو کیسے کرنا ہے. ہم تو ڈیتھ اور موت کا سامنا کرتے ہیں, اور وہاں اپنے نروس کو قائم رکھنا ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو مجھے حیرانی ہے کہ جب ان کے اوپر ایک اتنا سخت اٹیک ہوا ہے جس میں انہوں نے گرفتاری اور یہ سارا کچھ کہا, تو ہی واز سائلنٹ, جیسے اسٹن ہو گیا ہے. اس سے کوئی لفظ ہی نہیں بولا گیا وہاں پہ. سر معذرت کے ساتھ سر, صرف وہ اسٹن نہیں ہوئے, وہاں پہ جتنے ڈاکٹر حضرات تھے سارے اسٹن ہو گئے تھے. آپ کو میں آپ کو نا چھوٹا سا, آئی ڈونٹ, دس شوڈ بی گیون آن ایئر. مریم نواز صاحبہ نا کبھی
वकीलों के टोलों को इस तरह बात ना कर सकती नहीं होती। नहीं, उनकी बड़ी सहाफ़ियों के टोलों से बड़ी कभी इस उनकी तरह बात ना कर इज्जत सकती करती हैं उनको तो ये हाउ इज इट कि ये उन्होंने डॉक्टर शी गॉट अवे विद दिस, आई कैन नॉट गेट ओवर दिस सर। असल में इसकी एक हिस्ट्री है, ये इनका एक फैमिली प्रॉब्लम है। ये चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे की। वो जब भी बनते थे चीफ मिनिस्टर, 2008 में जब वापस आए हैं जिला वतनी से, इन्होंने हलफ लिया और हलफ लेते ही ये सीधे सर्विसेज हॉस्पिटल में आए थे उसकी एमरजेंसी में, और वहाँ आके उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को फायर किया था। अब ये इनका एक कोई वे ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट है कि ये आते ही बड़ी न्यूज़ जनरेट करते हैं। अब देखें, बड़ी न्यूज़ जनरेट करने के लिए वो कोई ऐसा एनिमल सेलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा डेंजरस ना हो। आप जाके पुलिस का कोई बड़ा बंदा फड़का दें तो समझ आ जाती है, आप ब्यूरोक्रेसी का फड़का दें समझ आ जाती है। डॉक्टर इज़ एन इनोसेंट कम्युनिटी, इसके साथ जो भी कर दो, अब बल्कि उल्टा आवाम खुश होती है क्योंकि हमने डॉक्टर का इमेज जो है मीडिया के ज़रिए ये कर दिया है कि डाकू हैं, ये डॉक्टर कोई नहीं, हीलर हुलर कोई नहीं, ये तो खाल खींचते हैं। इससे पब्लिक होती है खुश, तो ये एक बड़ा आसान तरीका होता है। सर डॉक्टरों की इज्जत जो है ना वो बहुत अच्छी है माशरे में, बहुत यानी इट्स ऑन अ गुड लेवल। मगर ऑन दी सरफेस, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं। अगर हम सारी फ्रेटर्निटीज़ की बात करें ना तो सारी फ्रेटर्निटीज़ की इज्जत ओवरऑल डाउन हुई है, मगर उसमें डॉक्टर्स आर स्टिल ऑन द टॉप। मेरी बेगम भी डॉक्टर है, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, मेरे वाले साहब जो है वो PhD डॉक्टर थे। सो आई एग्जैक्टली नो कि जब यानी मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ या मेरी बेगम गाड़ी चला रही होती है तो पुलिस वालों का क्या रवैया होता है। जब मैं बताता हूँ कि मैं सहाफ़ी हूँ और जब मेरी मिसेस बताती है कि मैं डॉक्टर हूँ तो बिल्कुल रवैया, तो देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर्स एंड देयर विल बी, क्योंकि हमारे यहाँ एक शिफा का एक डिफरेंट सा कनेक्शन है, अल्लाह के साथ भी एक कनेक्शन है, इट्स अ डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर। बट आई एम स्टिल, मुझे तो यानी राहजनों से गिला नहीं है, ये तो इनकी राहबरी का सवाल था सर। बिल्कुल, ये किसी ना किसी को, मेरी कल और भी डॉक्टर्स से बात हुई है, सारे डॉक्टर्स जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं ख़ास तौर पे, दे वर शॉक्ड कि व्हाई डिडंट एनीवन स्टैंड अप। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर हिमसेल्फ MS जिसके साथ ये डायरेक्ट बात हुई है, उसका ये काम था कि वो इतना तो कहता कि मैडम आप जो कह रही हैं वो ठीक है, देयर आर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं नहीं कहता मसला, लेकिन आई एम नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, देयर आर मैनी अदर पीपल। अगर आप कहती हैं मैं अभी बता देता हूँ, और अगर आप चाहती हैं तो चले मैं ऑफिस में आपको बताता हूँ। सर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया था, मैं भी ये सोच रहा था, मैं कहा आपसे भी पूछूं मैं, ये शहबाज शरीफ साहब ये करते रहे हैं, शहबाज साहब का ये बड़ा फेवरेट तरीका था। व्हाई वाजंट ही, यानी वो कभी नेगेटिव लाइट में इस तरह गए ही नहीं जिस तरह ये नेगेटिव लाइट में आ गई, ये क्या वजह है? देखें, इस वक्त जो मरियम नवाज़ है, शी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। एक बहुत बड़ा ग्रुप जो PTI का हमारा है, आपको पता पोलराइजेशन है, और वो इस वक्त प्रॉब्लम में भी हैं, और उनका स्ट्रॉन्ग फील्ड मीडिया है, तो दे आर मास्टर्स। मुझे देखें, मैं जब अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड कराता हूँ तो एक तो वैसे ही हम तमीज़दार लोग हैं, हमने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ऊंच नीच के साथ बात ही नहीं की, बदतमीज़ी से बात नहीं की। और दूसरा ये कि जो सूबे का हुक्मरान है उसको ऑनर देना आप पे लाजम है, आप उसके साथ कोई बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते, वो भी पब्लिक फोरम। मुझे कई दफ़ा ये मेरे ऊपर जो आया ना इंप्रेशन, वाई आर यू यूजिंग द वर्ड मैडम फॉर हर, मैं क्या, और मैं उसे क्या कहूँ, शी इज़ आवर रूलर, शी इज़ चीफ ऑफ द प्रोविंस, जो उम्र में आपसे छोटी है, मैं क्या, उम्रों से क्या फ़र्क पड़ता है, वो डेजिग्नेशन में वो अपनी रिस्पॉन्स। तो इस वक्त मैडम जो है, शी इज़ अंडर क्लोज वॉच ऑफ द ओपोनेंट्स, और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। और मुझे समझ नहीं आती कि मैडम वहाँ पे इनको इतना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए था, जो भी था। आफ्टर ऑल इस सारे सिस्टम की चीफ तो वो खुद ही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये MS पूछ रही है कि आपको लगाया किसने। अब ये बात मैंने अपने वीलॉग में खड़ी की है। मैं क्या, वैसे मैडम ने ये सवाल बड़ा अजीब किया, लेकिन मुझे बड़ा पसंद आया है। आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया। मैंने कहा जी सबका पता करें, MS से लेके सेक्रेटरी हेल्थ तक जितनी चेन है, स्पेशल ब्रांच से कहें कि हर एक के लगाने वाला का बताए, हर एक का लगाने वाला मिल जाएगा, और फिर आपको मैडम को हैरानी होगी कि अच्छा इसको इसने लगवाया, इसको इसने लगवाया। कोई भी इस तरह से बगैर लगवाने वाले के यहाँ नहीं लगाया जाता। हमारे सिस्टम में जब भी कोई पोस्ट अनाउंस होती है और जब भी कोई इंटरव्यू होता है, लोगों को पहले पता होता है फलां आदमी सिलेक्ट होने जा रहा है, ये भी पता होता है इसको सिलेक्ट कराने वाला फलां बंदा है। तो ये कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, ये फॉर लास्ट 15-20 ईयर जहाँ एस्टेब्लिश हो गई है कि कोई गरीब दा बाल, कोई सिंपल मेरिट वाला जिसके पीछे पावर नहीं, कैन नॉट बी सिलेक्टेड, नेवर नेवर एवर। देखिए मैं भी रिटायर हूँ, हमने भी ज़िंदगी में बड़े काम अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, कामयाबियाँ दी। हमें तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप कोई हमें मशवरा ही दे दिया आगे। मशवरे देने वाले भी CM हाउस और हेल्थ सेक्रेटरी के इर्द गिर्द रोज़ाना तवाफ़ करते हैं, हम तो कभी जाते ही नहीं।
ہم تو کوئی کام ہو تو چلے جاتے ہیں, یہ اس کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں. جو ہی کوئی اپرچونٹی نکلتی ہے سب سے پہلے وہ اندر گھستے ہیں. سر یہاں پہ نا میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا. اس وفد کے اندر نا ڈاکٹر عدنان صاحب بھی ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے ذاتی معالج جی ہیں. ان کے ذاتی معاملہ. تو سر آپ ڈاکٹرز کی فرٹرنیٹی سے یہاں پہ اتنے عرصے سے اٹیچڈ ہیں جس طرح ہم صحافت کی فرٹرنیٹی سے اٹیچڈ ہیں. سو وی کائنڈ نو آل دا صحافی ہیئر اینڈ دیئر, نہیں تو ہم پتہ بھی کروا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر عدنان صاحب کی کیا پروفائل ہے؟ واز ہی نون بفور, ایک دم سے پاپ اپ کیے ہیں کہ یہ ہی واز نون بفور بیکمنگ دا ڈاکٹر آف نواز شریف صاحب؟ نہیں جی, بفور بیکمنگ دی فزیشین آف نواز شریف ہی واز ناٹ نون. شاید کہیں اپنے قریبی حلقوں کے اندر تو ہر آدمی نون ہی ہوتا ہے, وہ تو ایک ڈسپینسری میں بھی لگا ہو تو ایک پنڈ والے اسے پہچانتے. لیکن ان کی کوئی نیشنل یا کوئی انٹرنیشنل, ہاں ان کی پہچان اسی وقت بنی جب یہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے نا. ان کا یہ کون ہے؟ ان کا جی یہ ان کا ڈاکٹر ہے, کارڈیالوجسٹ ہیں ہارٹ کی. سر آئی وینٹ اراؤنڈ آسکنگ اے لاٹ آف ڈاکٹرز, میں نے بہت سارے ڈاکٹر حضرات سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر عدنان صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ تو سارے یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. یہ ہمارے کسی سسٹم میں, سرکاری سسٹم میں مجھے کبھی نظر نہیں آئے کہ انہوں نے کہیں ہوتا نا جاب کر رہے ہوں, کہیں کسی ادارے میں کام کیا اور پھر کچھ چھوڑ کے چلے گئے. مجھے ایسا کوئی یاد نہیں پڑتا. اور یہ اس وفد کے ساتھ تھے. وہ تو دیکھیں جی, اس وقت جب بھی آپ کو پتا ہے کہ میڈم چلتی ہیں ان کے ساتھ مریم اورنگزیب بھی ہوتی ہیں, عظما بھی ہوتی ہیں, پرویز رشید بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ ڈاکٹر صاحب بھی, چونکہ اب ڈاکٹر میں ہے نا. یہ ایک اصل میں خرابی یہ ہے اس وقت جو گورنمنٹ میں ہے, یہ اپنے مخصوص لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. حکومتیں یوں نہیں چلتی. حکومتیں آپ کے مخصوص لوگ نہیں چلا سکتے. حکومتیں قوم کا ٹیلنٹ چلاتا ہے. قوم کے ٹرو ریپرزنٹیٹیو آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کے ہیلتھ کے اندر میریکلز ہوں گے. اگر آپ کہیں کہ میں ایدے نال ہی کام چلانا ہے تو پھر وہ نہیں کام چلے گا جنہیں اس وقت. سر مخصوص لوگوں کی آپ نے بات کی, تو مخصوص لوگوں کے اندر تو خواجہ سلمان صاحب تو بہت ہی مخصوص ترین لوگ ہیں. آپ ان کی تعریف کر رہے تھے ویڈیو میں. although I've been reporting since 2010. This guy has been a part of the 90% of the picture میں. This guy was there since the beginning, sir. ٹھیک ہے, میرے تو کریئر سے پہلے سے ہیں وہ. اور مگر آپ ان کی تعریف کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا اس سسٹم سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. ہاں, اصل میں میری بات یہ تھی, میں نے ایک طرح سے ایک لطیف طنز کیا ہے صحیح کہ ہی از منسٹر, لیکن انہوں نے پوچھنا نہیں تو صحیح, بیکاز ہی ہیز نو پاور. میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے جب سے یہ ہیلتھ میں آئے. میں نے نجم شاہ کا ذکر کیا جی, شہباز صاحب کے زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہاں جی, تو اس زمانے میں بھی ہمارے یہ ان کی ایک کوالٹی ہے. دیکھیں خواجہ سلمان کی بااخلاق بہت ہیں. آپ سے بھی ملیں گے کہ بھائی صاحب کدھر ہیں, خیریت ہے, آئیے بیٹھیں, چائے پئیں, پانی پئیں. تو بااخلاق آدمی کی عزت ہوتی ہے. ہمارے دل میں بھی ان کی عزت ہے. اور جب یہ نہیں تھے حکومت میں, اس زمانے بھی مجھے فون کرتے تھے کہ امجد بھائی ایک غریب مریض آتا ہے, بھیجنا. میں کہا جی بسم اللہ بھیجو. ہم اس کو آنر کرتے تھے. تو ایک ہیومن ریلیشن ان کا بڑا اچھا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو شروع سے پہلے تو جو مشیر تھے نا, وزیر تو اب بنے, تو مشاورت کے زمانے میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وزارت کے زمانے میں بھی کچھ نہیں ہے. آج بھی پاور سیکریٹری کے پاس ہے جو نجم ساز کے زمانے سے ادھر ٹرانسفر ہوئی ہے. جب پاور ہی نہیں ہوگی, اب یا تو دیکھیں بندہ پھر ہو تو کہے کہ جی مجھے اجازت دیں, سیکرٹری صاحب چلائیں اس بزنس کو, ہی شوڈ ٹیک دی ریسپانسبلٹی. اب پتہ نہیں ہمارے لوگ جو فیسلٹیز ہوتی ہیں, جو ٹیکا شیکا ہوتا ہے, جو گاڑیاں ہاؤ ہو پیچھے ہٹو, ہر افتتاح میں آپ کو بلایا جا رہا ہے. اگلے دن کنگ ایڈورڈ میں آئی کے سرجنز نے دوسرے منسٹر صاحب کو بلا لیا, خواجہ عمران نذیر کو. میں نے تو انہیں پہلی دفعہ اب وہ آئی کے اسپیشلسٹوں کا اجتماع ہے جس میں سینئر پروفیسر اور سارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے. انہوں نے آتے سیاسی اسپیچ شروع کر دی کہ جناب 2019 میں یہ تھا, جب نواز شریف صاحب تھے تو ریٹ یہ تھا, فلانا یہ تھا, پھر بیچ میں کچھ لوگ آ گئے, ان لوگوں نے پھر یہ کیا, وہ لوگ بڑے ظالم تھے, وہ لوگ بڑے یار کیا تم نے شروع کر دیا ہے؟ یہ بھاٹی دروازہ یا موچی دروازے کا تھڑا تھوڑا ہے جہاں. اب جب انہوں نے 20 منٹ تک یہ بات جاری رکھی, اب سارے بے مزہ ہو رہے ہیں. لیکن اپنے سینئرز کی آنر میں کہ یار وی سی صاحب بھی بیٹھے ہیں, اگر کوئی بات کرے گا تو یہاں پہ فس کریٹ ہو جائے گا, اور فوراً یہی ہوگا کہ سیاست ہو گئی. اب میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. اب میں کوئی بچہ نہیں ہوں, میں ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں, 64, اور میں پریزیڈنٹ ہوں پنجاب میڈیکل ٹیچرز ایسوسیشن کا. سارا ٹیچنگ سٹاف مجھے جانتا ہے پنجاب کا. میں بھی احتراماً, بڑی طبیعت خراب ہو رہی کہ یار کیا تم تو خواجہ صاحب اس تقریب میں یہ بتاؤ, ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں کسی مریض کی آنکھ میں لینس تم دیتے ہو کہ نہیں؟ یہ بتاؤ نا, آنکھوں کا کوئی ٹریٹمنٹ تمہارے یہاں کیسا چل رہا ہے؟ کوئی ذکر. اچھا چلتے چلتے پھر ایک بات کی کہ جی میرے علم میں آیا ہے
ایک کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے, اس نے ڈاکٹروں کو 35,000 پر منتھ کے اوپر تنخواہ پہ رکھ لیا. استحصال ہے یہ ڈاکٹروں کا, نہیں یہ دیکھو کتنا ظلم ہے. اب میرا یہاں پہ صبر ختمہ کھڑا ہو گیا. میں کہا جی خواجہ صاحب یوں ہو گیا کہ ہے یہ کیا ہے میرے سامنے بندہ. تو وہی یہ تو ہر بولنے والے کو پی ٹی آئی کا بندہ سمجھتے ہیں, حالانکہ ہمارا کیا پی ٹی آئی سے تعلق. میں تو آج بھی عمران کا بہت بڑا کرٹک ہوں. سر یہ وائس ورسا ہے, اگر آپ ان کے اگینسٹ بولیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ نون لیگ کا پولرائزڈ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پولر ہے, ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کوئی صحیح بات کی ہے یا غلط بات کی ہے. اچھا تو آپ بتا رہے تھے. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا خواجہ صاحب مجھے یوں دیں. خیر میں تو گھبرانے والا بندہ نہیں. میں تو شہباز شریف کو بھی ماشاءاللہ 20 منٹ اس کے سامنے میں نے اسپیچ کی ہوئی ہے, ریکارڈ ہے, یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. جس طرح میں نے خواجہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ فلاں پرائیویٹ ادارہ یا شخص اس طرح سے کر رہا ہے, واٹ ڈیڈ یو ٹیک دی اسٹیپ فار ہم. کہتے ہیں میں نے وہ اس کو ہیلتھ کیئر کمیشن کو اس کا میں نے لیٹر لکھ دیا. میں کہ جناب آپ وزیر ہیں, آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے جس کو آپ نے خط لکھ دیا. یو آر اے منسٹر, واٹ اسٹیپ یو ہیو ٹیکن, یور گورنمنٹ, یور اون پاورز, یور سی ایم از دیئر, یو شوڈ ہیو گون. کہ جی یہ ہو رہا ہے, سی ایم اس کے اوپر لیتی پتہ چلتا نہیں جی یہ کیا بات, یہ تقریر نہیں کرنے دیتے, اور یہ دیکھیں بیچ میں روکنا یہ بھلا کوئی تک ہے. اب ہمارے وی سی بیچارے کو پریشان کر رہے ہیں. اب وی سی صاحب پریشان ہو بھی گئے اور کہتے ہیں دیکھیں اب ہمیں اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں. میں نے کہا خواجہ صاحب پھر آپ وزارت چھوڑ دیں نا, اور کام کر لیں. اگر آپ نے وزیر رہنا ہے تو پہلے وزارت کا کام کریں, ٹائم بچے تو کچھ. تو یہ اصل میں ہے, ان لوگوں نے ان چیزوں پہ, یہ وزیر آتے ہیں سیاسی تقریریں کر کے نکل جاتے ہیں. اگر دیکھتے نا وہاں کہ جو چیزیں اب مریم کو نظر آئی ہیں, یہ پہلے دیکھتے, انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ انہوں نے مریم کو پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میو اسپتال اس وقت اس حالت میں ہے؟ سیکٹری نے اس کو کیوں نہیں بریف کیا کہ وہاں کوئی دوائی نہیں ہے, تمہیں اس قسم کا ریئیکشن فیس کرنا؟ وہاں تو سارے ہیرو بنے ہوئے ہیں. اوہو وہاں تو جناب دودھ اور شہد کی جو ہے نہریں بہہ رہی ہیں, اور عوام آپ کے بزرگوں کو بھی دوائیں دے رہے ہیں, آپ کو تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. وہ بیچاری جب گئی لوگ اس کے گلے پڑ گئے. شی واز ٹوٹلی سرپرائزڈ, اینڈ دین ہر جو تھا اس کا ریئیکشن دیٹ واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. اور ٹھیک ہے, میں بالکل کہتا ہوں کہ وہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے وہ اپنی ناگواری کا اظہار کرتی, لیکن ایک بندے کو یوں ٹارگیٹ کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے. سر یہ جو گرفتاری کا لفظ ہے یہ بہت زیادہ ٹف تھا فار اے پرسن ہو از اے اسپیشلائزڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر. نوبل پروفیشن, اس نے کسی کو مرڈر کیا, ٹھیس پہنچا دے. نہیں اسی نے ہی دیکھیں یہ ایک واحد واقعہ ہے. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس واقعے کا جو یہ ایفیکٹ ہوا ہے نا میڈیکل پروفیشن پہ, سبکی کا, تذلیل کا, اس سے پہلے میں نے آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا جتنے میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ شہباز شریف صاحب بہت کرتے رہے اس طرح کی, پر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ وائی ڈڈ دس ہیو اے بیڈ ٹیسٹ. پلس میڈم مریم نے یہ باقاعدہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لگائی ہوئی ہے. اچھا, اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ڈسٹینس, یا ان کی میڈیا کی ٹیم ان کو صحیح مشورہ نہیں دے رہی, یا ان کی عوام میں اور ان میں اتنا ڈسٹینس ہے کہ ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ عوام کے جذبات کیا ہیں. اس میں شک نہیں ہے, یعنی انورس ان کا پوسٹنگ. دیکھیں آپ بھی صافی ہیں, حکمران کو لوگ وہی بات کرتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. جس نے اس سے ہٹ کے بات کی وہ اگلے دن اس آفس میں گھس نہیں سکتا. یہ اس کی نہیں ہے, مریم کا نہیں, سب کی یہ کوالٹی ہے. ہمارے کالج کے پرنسپل کی یہ کوالٹی ہے کہ جس پروفیسر, جس ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ سر یہ مسئلہ کہتے ہیں کون ہے, کیڑی پارٹی کا بندہ ہے, انہوں غائب کرو, کل تو یہ نظر نہ آئے. ہمارے ہاں یہ کلچر ہے, ہم مخالفت کو دشمنی سمجھتے ہیں. سر یہ پی ایم اے کی بھی پریس ریلیز آئی ہے, بالکل ایسے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں پی ایم اے بھی اب ہومیوپیتھک کی پریکٹس کرتی ہے, جس میں ایسی دوائی دی جاتی ہے جس کے نہ افیکٹس ہوتے ہیں نہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ادارہ اس وقت نہ کمپرومائز ہو گیا ہے. پی ایم اے واز این آفیشیل باڈی وچ واز کریٹڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان 1948 میں, اور اس کا فنکشن یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ کو ہیلپ کرے گا پالیسی میکنگ کے اندر. ہیلتھ میں کیا مسئلے مسائل ہیں, گورنمنٹ کا ایک اپنا اینگل ہے, پبلک کا کیا اینگل ہے, ڈاکٹروں کا کیا اینگل ہے, یہ بتائے گا. اور یہ بتاتا رہا, بڑا اچھا اس نے کام کیا. لیکن پھر جب آیا نا ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی تنظیم قابل قبول نہیں ہے, ہم کسی سے پوچھنے کا میں بلیو ہی نہیں کرتے. پھر یہ ساری تنظیمیں سیریمونیل رہ گئیں, ان سے پوچھتا کوئی نہیں تھا, آج بھی کوئی نہیں پوچھتا. حالانکہ بھٹو کے زمانے میں, بھٹو خود بھی بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا, لیکن اس نے محسوس کیا کہ یہ جو ٹیچنگ کے ادارے ہیں یہ پی ایم اے کے بس کا روگ نہیں ہے, کیونکہ یہ جنرل چیزیں تو بڑا اچھی بتاتے ہیں, لیکن پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن, پروفیسرز, فلانا میڈیک, یہ ذرا ان سے تھوڑا سا. اس لیے بھٹو نے پنجاب میں یہ گورنر سے ایک آرڈر نکلوایا تھا کہ میڈیکل ٹیچرز ایسوسیشن ایک الگ سے بناؤ, اور اس کا جو پہلا پریزیڈنٹ تھا وہ پروفیسر ملتان نشتر کے پرنسپل تھے ظفر حیات, بہت بڑا نام ہے. پھر ظفر اللہ چودھری,
ख्वाजा सादिक साहब जैसे लोग उसमें थे, और उसकी पहली इनाग्रेशन करने के लिए ख़ुद भुट्टो आया था। तो दिस वाज दी ट्रेडिशन कि इन लोगों से हमने पूछना है जी पॉलिसी क्या बनानी है, एजुकेशन कैसे चलानी, ट्रीटमेंट कैसे चलानी। लेकिन जनाब बुरा हो, उसके बाद के दौर का ज़िया-उल हक का ज़माना आया, डिक्टेटरशिप, और उसके बाद वही चीज़ें 10 से ज़रब होकर मज़ीद मल्टीप्लाई हुई। अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं। अब इस मुल्क की अक्ल कुल कौन है? ब्यूरोक्रेट। BA पास वो बाबू है, ना उसकी कोई लंबी चौड़ी तालीम है, ना कुछ। एक टेस्ट दे के आया हुआ है। एक टेस्ट दिया हुआ है, और उसके बाद सरकार के खाते में एजुकेशन भी ले रहा है, और सरकार के खाते में दुनिया जहान की सैरें भी कर रहा है, और फिर कहता है कि हम हाईली एजुकेटेड, आई एम ट्रेन्ड एट फिलाडेल्फिया एंड देन इन लंदन, बट एट व्हाट कास्ट? एट द कास्ट ऑफ योर नेशन। तो इनके हाथ, अब इन बेचारों को क्या पता कि हस्पताल किस बला का नाम है। मैं तो कहता हूँ एक सेक्रेटरी को 6 महीने सिर्फ ये समझने में लगते हैं कि रजिस्ट्रार और सीनियर रजिस्ट्रार में क्या फ़र्क है, और जब तक उसको समझ आती है वो फारग हो चुका था, एक नया आ जाता है। दिस इज़ द काज ऑफ डिस्ट्रक्शन। सर, अब आपके पास अपडेट्स होंगे कि वेयर इज़ डॉक्टर फैसल मसूद नाउ? इज़ ही गोइंग बैक टू हिज ओन डिपार्टमेंट? वो HOD थे, क्या थे? ही वॉज HOD, ही वॉज इन चार्ज ऑफ ए यूनिट, एंड देन चूँकि उसमें 2 यूनिट हैं, ऑर्थोपेडिक का जो डिपार्टमेंट है उसमें 2 यूनिट हैं, ये सीनियर है, तो ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इन चार्ज ऑफ यूनिट 1। यूजुअली आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर MS नहीं होता। प्रोफेसर तो एक बहुत माजी में मैं आपको, ये भी ट्रांजिशन आई है। पाकिस्तान बनने के बाद इदारों के हेड म्यू अस्पताल के MS प्रोफेसर ही होते थे पार्टीशन के बाद। जी, ठीक है, एंड दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूड टिल 80s, ठीक है, 1980s तक। ठीक है, या जनरल कैडर का कोई टॉप क्लास बंदा होता था, या प्रोफेसर होता था। ठीक है। यहाँ प्रोफेसर मुनीरुल हक और प्रोफेसर जो हैं HH मिर्ज़ा जैसे कैलिबर के म्यू अस्पताल के MS रहे, प्रोफेसर गर्देजी जैसा बंदा म्यू अस्पताल के MS रहा, प्रोफेसर मजीद चौधरी आज के दौर में सीनियर प्रोफेसर, ये बनते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा अस्पताल फैल गए ना। पहले म्यू अस्पताल होता था 1000 बेड का, अब हो गए 2400, फिर निज़ाम भी ख़त्म हो गया। अब जब निज़ाम अच्छा था प्रोफेसर चला लेता था, अब जहाँ क्योस मच गया तो अब फिर होल टाइम बंदे की, फिर उन्होंने कहा कि यार प्रोफेसर की बजाय एडमिन के बंदे लगाओ, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लगाए। अब इस वक्त ये भी एक हार्ड फैक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव केडर को क्रश कर दिया है हमारे सेक्रेटरियों ने और हमारे मिनिस्टरों ने। कोई बंदा क्यू में नहीं है। पांजी में होता था, पता था ये MS है, ये उसके पीछे AMS है जो कि 15 साल से म्यू अस्पताल में है, ये DMS है जो 14 साल से है, ये अब इस तरह की चेन ही कोई नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। म्यू अस्पताल में कभी ये हुआ नहीं था कि पेरीफ्री का कोई बंदा सीधा म्यू अस्पताल के MS ले, कसूर का MS जो डिस्ट्रिक्ट का है आज उसको उठाते हैं और म्यू अस्पताल, और बाबा म्यू अस्पताल तो टीचिंग है जिसमें 40 प्रोफेसरों के यूनिट हैं, जायंट है, उसके अंदर इतना बड़ा है, ये तो उस कसूर वाले बेचारे ने कभी देखा ही नहीं। अब ये लगाते क्यों है? सिफारिश। अपनी, नंबर टू, अब मैं नाम नहीं लेता मैडम का और किसी और का। नाम लें सर, ये प्लेटफॉर्म इस तरह का है, हम थक गए हैं ये क्या सुन के मैं नाम नहीं लेता। नहीं, मैं आपको बता, ये लोग जब आते हैं ये इन पोस्टों के पैसे लेते हैं। मैं कहता हूँ कि किन्ने लगना म्यू अस्पताल दा है, बस 10 बंदे आज मैं मेरा एजेंट बाहर खड़ा होता है, मुक्को जी मेरे नाल, आखिर में कोई 40-50 लाख में गेम ख़त्म हो जाती है। जिसने दे दिया उसको लगा दिया। माजी में सीनियरिटी पर लोग लगते थे, अब सीनियरिटी क्या है? इस चीज़ की है, किसने बहुत ही बोली लगाई है उसको दे देते। करप्ट कर दिया है सिस्टम को। इस वक्त मैंने अपनी एक व्लॉग में पहले कह दिया था, मैं आपको बता भी रहा था कि हेल्थ डिपार्टमेंट का इंतकाल हुए कई साल गुजर गए हैं, इसका जनाजा बाहर पड़ा है, इससे बदबू उठ रही है और गवर्नमेंट को चाहिए कि दफना दे इसको, कम से कम बदबू तो ख़त्म हो। और हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि फजूल फारग बैठा हुआ है, इसको वहाँ बैठा दे, ये उसका मुजावर बन के वहाँ बैठे कवालियाँ करे और फातिहा पढ़े और इस तरह की हरकतें करे। इस वक्त एक मुकम्मल ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये बेचारा फैसल मसूद आपने फड़का दिया है और आप समझते हैं कि बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी। टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये तो। वो तो टिप भी नहीं है बेचारा, वो तो अपनी फिजिकल वजूद में भी टिप से भी छोटा है, एक दुबला सा बंदा है, कमज़ोर सा आदमी है। मुझे तो खतरा है कि कहीं उसको हार्ट अटैक नहीं हो गया। जब इतनी गंभीर सूरत हाल में मीडिया, कैमरे और पता नहीं क्या क्या, एंड ही वाज अंडर द अटैक। माजी में शुक्र करें मैं आपको गिरफ्तार नहीं करा दिया। माजी में ये हो चुका है। शहबाज शरीफ ने जनरल हॉस्पिटल के अंदर वहाँ के प्रिंसिपल, वो प्रोफेसर साहब थे यूरोलॉजी के, मुझे उनका नाम निकल गया, इंतकाल भी हो गया, उसको वहाँ पे खींचा सबके सामने। ही इमीडिएटली गॉट हार्ट अटैक और उसी बेड पे वो बेचारा लेट गया और ये फिर उसके बाद आगे निकल गए और बाद में अल्लाह ने करम किया, बच गया। ये हमारे यहाँ जो हुक्मरान जो हैं और जो उनके आगे से ये मुलाजम होते हैं,
ان میں تو اتنا ڈفرینس ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ کوئی ڈیولپ کنٹریز تھوڑے ہیں کہ جہاں پرائم منسٹر اور عام آدمی برابر ہیں. یہاں تو حکمران آپ کی نسلیں ختم کر سکتا ہے. بندہ کہتا ہے آئندہ دن بچا لو کسی طریقے نہ, ورنہ نسلیں ختم ہو جائیں گی آپ کی. سر اینڈ پہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کا کیا حل نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, واٹ شوڈ بی دا سلوشن کہ اس طرح کی دوبارہ سے ہمیں سینس دیکھنے کو نہ ملے. سب سے پہلے تو ہیلتھ کو بیوروکریسی سے بالکل الگ کر دینا چاہیے. دیر شوڈ بی نو بیوروکریٹ ایز سیکریٹری ہیلتھ. ڈپٹی لیے جا سکتے ہیں, دفتری کام کرنے ہیں, ان کی کسی کی فنانس کی ہیں وہ ہے, لیکن اس کا انچارج جو انہوں نے 1984 کے بعد سے ایک دفعہ انہوں نے ٹیک اپ کیا. اصل میں بیوروکریسی کا یہ ہے کہ جو انہیں ذرا اٹریکٹیو سی چیز نظر آتی ہے کہتے ہیں ہم دے دو, اور فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے, خود ہی تو کرنا ہوتا ہے. یہ خود ہی پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر کے ہیں, خود ہی پرنسپل سیکرٹری سی ایم کے ہیں, اور خود ہی چیف سیکرٹری. تو یہ بنا بنو کے اس کو کرتے ہیں قابو. اور ایک دفعہ قابو آ گئی, جیسے مشہور تھا کہ چودھریاں دے گھر اگر کوئی مجھ چوری دی آ جائے تو انی دیر نہیں وہ واپس مل سکتی جن تک پھنڈر نہ ہو جائے. وہ جدوں وہ دودھ دینا بند کر دے تو پھر کہتے ہونے دے دو یار واپس. تو اس وقت ہماری ہر چیز کو کچھ لوگ پیراسائٹ چپکے ہوئے ہیں, وہ اس کو چوستے ہیں. وہاں سے وہ بڑی بڑی لینڈ کروزریں اور پتہ نہیں کتنی فارچونریں اور کیا کچھ وہاں ہے. دیٹ از دی انجوائمنٹ. اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے کیا کیا. جب کوئی سیکرٹری جاتا ہے, کبھی کسی سی ایم نے ذرا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی کہ ذرا دسو تو تھی کیتا کی. آپ مجھے یاد ہے بیوروکریسی کی ایکٹیویٹی, یہ مال روڈ جو لاہور کی ہے, ایک بیوروکریٹ آیا جس کو لاہور کی ٹریفک کا انچارج بنایا, وہ جو ادھر لوئر مال پہ بیٹھتے ہیں, مجھے سی ٹی اوز. اس سی ٹی او نے کہا اس مال پہ یہ مال پہ 2 وے ٹریفک نہیں چلے گی. اس مال روڈ پہ جو اس وقت ہے نا, اس میں تب ڈیوائڈر نہیں تھا, اس پہ صرف ایک ڈائریکشن میں چلے گی, دوسری کتوں چلے گی. اس نے کہا جی گورنمنٹ کالج کے پاس سے نکلے گی, انارکلی کی طرف سے جائے گی, کنگ ایڈورڈ کے سامنے سے جائے گی, اور آگے سے گزرتی ہوئی پتہ نہیں کہاں سے جا کے وہ نکلے گی. اور یہ اس کو کرنے کا موقع دیا گیا. اور ایک دن جب اس نے کیا, پریس کلب کے ساتھ سے نکل رہی تھی سر, نکلی, پورا دن قوم عذاب میں رہی, اور ہر کوئی کہا یار کون پاگل ہے کون پاگل ہے. شام تک وہ کلیپس کر گیا, اگلے دن دوبارہ وہی چیزیں, لیکن اس کو کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیا کی. یہ ہے ہمارے ملک کا ڈیلیما. اگر ایک دفعہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے, میں ہسپتال میں اگر ڈیتھ کے اوپر قید ہو سکتی ہے اس کو اپنے کو ایم ایس کو, تو وائی ناٹ دا سیکریٹری ہیلتھ. اور میں نے اپنی ویلاگ میں کہا ہے اس وقت جو حالات نیو کے ہیں باقی اسپتالوں کے اس سے بھی 2 گنا زیادہ خراب ہیں. یو گو ٹو سروسز, یو گو ٹو جنا, یو گو ٹو نشتر, یو گو ٹو بہاولپور, اس سے زیادہ خراب. تو جب ہر جگہ خرابی ہے تو کوئی بڑی بیماری پہ گئی ہے نا. اس میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے فیصل مسعودی کہ جس نے گڑبڑ کی ہے. تو کاز از بگر ون. میڈم ہیز ٹو ٹیک اے بگ ڈیسیژن. دا ٹائم آف بیوروکریسی از اوور. دے ہیو انجوائڈ اے لاٹ. دس شوڈ بی ٹیکن آؤٹ. اچھا دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹروں کی باری آتی ہے, اچھا جی ڈاکٹر لگانے ہیں, تو سب سے تھکا ہوا ڈاکٹر جو جن کے جوتے پالش کرتا ہے اس کو لا کے بٹھاتے ہیں, عدنان آ جائیں گے آپ پہ. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام کہتے ہیں یار خدا دے واسطے پہلے انہوں واپس لے آؤ, کیونکہ ڈاکٹر تو اس سے بھی بدتر نکلے. یہ جاسمین وغیرہ کہ یہی ہوا نا, لوگ ساری زندگی کہتے تھے کہ جی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر ہوئے تھے, کیا بات ہے. وہ آئی اور لوگوں نے کہا یار خدا دے واسطے کبھی ڈاکٹر نو نہ بنایا ہے ہیلتھ منسٹر. وہ تو دوسرے لوگ تو صرف ذلیل ہی کرتے نا, یہ ساتھ آپ کے کپڑے بھی اتار دیتی تھی. اس قدر بدتمیزی سے یہ بولتی تھی سینئر پروفیسروں کے ساتھ. میں خود ان میٹنگوں میں ہوتا تھا, میرے ساتھ نہیں کرتی تھی بدتمیزی, اسے پتا تھا کہ نہیں اتھے پھڑ جانا ہے کہ میڈم ہولڈ یور ٹنگ. تو لیکن باقی جو ہے کسی نے ذرا بات کی, جی میڈم ہمارے وارڈ میں یہ اتن کی کدی ہیں اپنے وارڈ گلاں تین بڑیاں کرنی آدی گیا نے, فضول گلاں کرتا رہنا آ کے اینج ہے اینج ہے اجا جا کے. تو یہ طریقے نہیں ہوتے اصلاحات کے. اصلاحات میں آپ کو لوگوں کو آنر کرنا پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے, اور جنہوں نے کام کرنا ہے ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. آپ ہاتھ رکھیں, لوگ 100% نہیں 500% رزلٹ دیں گے, آپ ان کو چھانٹے ماریں. ٹیکنوکریٹ سے کام چھانٹے مار کے نہیں لیا جا سکتا. یہ وہ پرندے ہیں جو کسی اچھے موسم اور کسی اچھے جگہ کے اوپر اترتے ہیں اور وہاں دانہ چگتے ہیں, وہاں اپنی رونق لگاتے ہیں. ایک پتھر جب ان کی طرف پھینکا جاتا ہے یہ سب اڑ جاتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ انٹرنیشنل ہوتی ہے, انہیں صرف یہاں رہنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے. اس وقت وہی ہو رہا ہے. پہلے ہی قوم مایوس ہے, ساری قوم کہتی ہے کہ اس ملک کا مستقبل کوئی نہیں, بھاگو بھاگو بھاگو. کیا جتنے دفاتر ہیں جہاں ویزے لگنے ہیں, جہاں یہ شناختی کارڈ بنے ہیں, اس وقت وہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے. اور اس قسم کا جب واقعہ ہوتا ہے, ریزن کوڈ بھی ہے نہیں. میڈم بہت سنسیئر ہوں گی مریضوں کے ساتھ, لیکن دیکھیں ریئیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے نا. گجرانوالے کا ایک پہلوان تھا,
اب اس کا ایک دوست کو 30 سال بعد ڈاکٹر بن کے امریکہ سے واپس آیا. اب پہلوان صاحب جو اتنے خوش ہوئے, گلے ملے اور اتنے زور سے دبایا کہ اس کی ہڈیاں بھینچ گئیں, ریبز اس کی ہارٹ میں چپ گئیں اور وہ گر کے مر گیا. اب کوئی کہے کہ یار یہ تو محبت سی, بھئی محبت کے بھی کوئی طریقے ہیں. تو اس لیے میڈیکل کمیونٹی کے ساتھ اگر محبت بھی کرنی تو اس کے بھی کچھ نارمز ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی آپ نے کرنی ہے تھوڑی پکڑ, اس کے بھی کچھ نارمز ہیں. اس کے اندر رہیں گے تو کوئی رزلٹ آئے گا. ادروائز یہ ہٹانا چھٹانا یہ تو اس ملک میں پتہ نہیں کب سے جاری ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا.